بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو موضوعات ہے اسپیشلی جو سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ ایک ہسٹورک معاہدہ ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ یہ اہمیت کیا ہے اس کی، اور اسپیشلی پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں، اور اس کا حد و حال کیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا یہ اسٹریٹجک ڈیفنس فیکٹ کا کیا مطلب ہے، یہ کیا آپریشنل لیول پہ بھی ہم انگیج ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جس طرح یہ کانفلکٹ جس سے ذکر آپ نے کیا، اس پہ ہم اس میں بات کریں گے۔ دوسرا جو ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جو ہے ہم باگرام ایئر بیس کو جو ہے ہم وہ لیں گے، کیونکہ یہ چین سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو میرے خیال میں اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن پہ یہ بالکل یہ بات سوار ہے کہ ہم نے باگرام لینا ہے۔ اب باگرام پہلے اس کی کیا امریکن جب کیونکہ یہ لاسٹ ٹائم جو زلمے خلیل زاد نے جو طالبان کے ساتھ دوحہ میں جو نیگوسیشن کی تھی، اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹینیور تھا، اور پھر جب وہ آخر میں جب اس کی امپلیمنٹیشن آ گئی تو پھر وہ جو بائیڈن تھے، پریزیڈنٹ بائیڈن تھے، تو اس وقت اس میں کیا ذکر آیا تھا یا نہیں اس پہ۔ اور یہ عمران خان نے جو بات کی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قصداً آمدن خراب کیے ہیں تاکہ اپنے آپ کو سل کرے۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ اس بیان کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اور وائی عمران خان از گیونگ دی اسٹیٹمنٹ۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو لیٹس ٹاک اباؤٹ یہ جو ڈیفنس فیکٹ ہے، ایگریمنٹ ہے پاکستان اور ایران سعودی عرب کے درمیان، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پاکستان کا اسٹیچر جو ہے نا اسپیشلی مسلم دنیا میں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، نمبر 1۔ اور ایسا لگ رہا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی لاک میں بھی کہا ہے کہ یہ پہلا معاہدہ ہے اور پہلا ایگریمنٹ ہوگا نیٹو جو امبریلا ہے اس کے باہر، کہ ایک نیوکلیئر آرم کنٹری جو ہے پاکستان، وہ ایک نان نیوکلیئر آرم کنٹری جو ہے سعودی عربیہ، اس کو ڈیفنس کور پرووائڈ کرے گا، اس کے لیے ایک ڈیفنس شیلڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ تو یہ انپریسیڈنٹڈ بھی ہے۔ اس سے نیٹو کے باہر جس طرح میں نے کہا یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک ایٹمی ملک جو ہے ایک غیر ایٹمی ملک کو جو ہے اس کے ساتھ اس طرح ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ ابھی اس کی لیول جو ہے ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹجک لیول پہ، جیو اسٹریٹجک لیول پہ بھی ہو سکتا ہے آگے، کیونکہ یہ ملٹی ڈومین جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا میں نے جو آپ کو بات بتائی کہ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو لمیٹڈ جنگ ہوئی، اور جس کو وہ آپریشن سندور کا نام دے رہے تھے، اور پاکستان کی طرف سے مارے کے حق یعنی جو تھا بنیان المرصوص کا نام دیا گیا، دنیا میں سے پاکستان کا سٹیچر جو ہے بہت بلند ہو گیا۔ اس سے پہلے جب بھی اس خطے کی بات ہوتی تھی تو انڈیا کی بات ہوتی تھی کہ انڈیا نے اپنے آپ کو ایسا پروجیکٹ کیا تھا جیسے کہ یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے۔ انڈیا دنیا کو کہ میرے پاس سب سے بڑی فوج ہے، سب سے تگڑی فوج ہے، میرا جو ایئر فورس ہے وہ دنیا کی چوتھے نمبر پہ ہے۔ مطلب ہے کہ امریکہ، روس اور چین کے بعد جو ہے وہ انڈیا اپنا جو تھا اس کو پروجیکٹ کر رہا تھا، اپنی ایئر فورس کو۔ کہتے ہیں اس خطے میں میری نیوی جو ہے وہ نمبر 1 ہے۔ ظاہری بات ہے اس کا ساتھ اس کے پاس نیول شپ بھی تھا۔ تو یہ جو جو عربین سی کی بات ہو رہی تھی یا انڈین اوشن کی بات ہو رہی تھی، اس کی جو سیکیورٹی تھی اس کا ٹیکہ بھی انڈیا دنیا کو بتا رہا تھا کہ مجھے دینا ہے۔ پھر انڈیا کوارڈ میں چلا گیا جس میں آسٹریلیا، یو کے، امریکہ اور وہ تھا، اور انڈیا کو ایسا پروجیکٹ کیا جا رہا تھا دنیا میں جیسے کہ یہ چین کے خلاف جو ہے ایک وائبل آپشن ہے۔ تو اس وجہ سے انڈیا کے سٹیچر بہت زیادہ اوپر گیا تھا۔ پاکستان ایک چھوٹا سا سائیڈ پہ، ایک کمزور سا، جس کی اکانومی بھی کچھ نہیں، ڈیفنس اس میں اسٹرینتھ نہیں ہے۔ لوگ یہی کہہ رہے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات اسی دن بھی میں نے بتائی تھی کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا 6 اور 7 مئی کو، پاکستان نے تو اسی دن ان کے 6 پرندے مارے، رافیل جو ہے وہ مارے تھے، اور شکر ہے پریزیڈنٹ صاحب تو کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ وہ ایک جو پائلٹ ابھی تک مسنگ ہے وہ ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ٹرمپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کے نے مارا ہے، اور شاید وہی لڑکی جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہوا، یہ عرب ہمارے دوست جو تھے خلیجی ممالک، ان کے ساتھ ایک فکر تھی اور یہ یہی کہہ رہے تھے یا پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ جواب نہ دو، بس جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، کیونکہ وی کانٹ افورڈ انادر غزہ۔
ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا وہی انڈیا پاکستان کے ساتھ کرے گا، اور پھر یہ ہماری مجبوری ہوگی، پیسے دینے ہوں گے، ان کو بنانا ہوگا، دوبارہ جو ہے نا سیٹنگ کرنی ہوگی۔ لیکن پاکستان کی جو لیڈرشپ، پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی ہیو ٹو ٹیک اے ریونج، ہم نے جواب دینا ہے۔ تو پھر 10/11 کو جو جواب دیا، اور وہ DGISPR نے کہا تھا، جب ان لوگوں نے کہا انڈیا نے کہ جگہ جگہ پہ پاکستان نے سٹرائکس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم نے سٹرائکس نہیں کیے ہیں، اور جب ہم کریں گے تو نہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہوگی، نہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہوگی، بلکہ دنیا دیکھے گی کہ ہم نے سٹرائک کیے ہیں، اور واقعی دنیا نے دیکھا۔ تو اس سے آپریشن یہ جو بنیان المرصوص ہے، اس کے بعد پاکستان کا اسٹیچر نیکسٹ لیول پہ چلا گیا۔ امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ، چین بھی پاکستان کے ساتھ، روس بھی پاکستان کے ساتھ، اسلامی دنیا کا جو وہ جو ہے ان کا جو سر ہے وہ فخر سے بولیں کہ یار وی ہیو، ہمارا ایک مسلمان ملک بھی ہے جو اس کیپیبل ہے کہ اپنے سے 10 گنا بڑے، معاشی طور پر مضبوط، ملٹری طور پر مضبوط، پولیٹیکلی مضبوط، جیوگرافیکلی مضبوط، اس کو شکست دے سکتا ہے۔ تو وہ اس کے بعد اب کیا ہوا، مڈل ایسٹ میں حالات تبدیل ہونے لگے، کیونکہ اسرائیل جو تھا وہ ایکسپینشن ہے، جس طرح انڈیا کا ہے اکھنڈ بھارت کا، اسی طرح یہ گریٹر اسرائیل کا بھی ایک کنسیپٹ ہے۔ اکھنڈ بھارت جو ہے یہ افغانستان سے لے کر سری لنکا، بھوٹان، تبت، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ سارا ملا کر یہ اکھنڈ بھارت اسے کہتے ہیں، مطلب ہے کہ بڑا بھارت۔ دا سیم پیٹرن پہ اسرائیل کا ہے دا گریٹر اسرائیل۔ دا گریٹر اسرائیل میں پورا عرب ہے، تو یہاں پہ تو یہ کوشش کر رہا تھا کہ اکھنڈ بھارت کے لیے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو مجھے تھوڑا سا آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کو وہ ہم کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارا آگے بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، تبت وغیرہ شاید یہ اتنا مسئلہ نہ ہو۔ وہاں پہ اسرائیل نے کیا کیا کہ پیلسٹائن میں اور فلسطین میں، غزہ میں 90,000 لوگوں کو بچڑ کیا، قتل کیا، بالکل ایک قصاب جتنا بھی وہ نہیں کرتا ہے، ساتھ ہی بچوں کو پھر جو ہے نا وہ کھانا اور وہ مطلب میڈیکل، ہاسپٹل، ڈیفنس، سب کو وہ کر رہے ہیں۔ شام پہ حملہ کیا اسرائیل نے، شام کے ساتھ جو ہے یمن پہ حملہ کیا اس نے، قطر پہ حملہ کیا اسرائیل نے، اور پھر وہاں پہ لبنان پہ حملہ کیا اس نے۔ تو سب کے ساتھ فکر ہو گئی یار یہ تو پاگل کتے کی طرح ہر کسی کو کاٹ رہا ہے۔ تو اب یہ ایک عرب اسلامک سمٹ بھی ہوئی، اس عرب اسلامک سمٹ میں اتنا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید وہ نہ ہوا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ اسرائیل کو ایک اسٹرانگ میسج یہ بھیجیں گے، لیکن اس میں بڑا سافٹ کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے، امریکہ کو چاہیے وغیرہ وغیرہ، مطلب ہے کسی نے جو 12-13 ممالک جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے، نہ ڈپلومیٹک ریلیشن ڈاؤن گریڈ ہوئے، نہ تجارتی ریلیشن ڈاؤن گریڈ ہوئے، نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل کے لیے راستہ بند کریں گے، ہوائی راستہ بند کریں گے یا زمینی یا بحری راستے بند کریں گے، کسی نے یہ نہیں کہا، دا بزنس ایز یوزول۔ اب سعودی عرب کا یہ فیکٹ آیا، دیکھیں یہ جو سعودی عرب کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ امریکہ کے بھی کچھ اس طرح ڈیفنس چیزیں ہیں، لیکن یہ جو اسرائیل نے جو قطر پہ کیا اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ وہ ہے مطلب امریکہ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہتھیار بھی زیادہ ہے، سب کچھ وہ ہے، لیکن وہ ریلائبل نہیں ہے۔ اسرائیل کے جواب میں وہ بالکل ریلائبل نہیں ہے۔ دے نیڈ اے ریلائبل فرینڈ جس پہ مصیبت کے وقت ریلائی کیا جا سکے، اور ان کے لیے پاکستان ہے۔ تو اس سے بھی پاکستان کا ابھی یہ ہے، پاکستان کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، لیکن مسائل یہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت سعودی کے جو ہے ظاہری بات ہے اسرائیل تو مین ایز اینیمی کے طور پر مڈل ایسٹ میں عرب دشمن کے طور پر سامنے آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی عربوں کی لڑائیاں بھی ہے، یمن میں سعودی عرب انگیج ہے، ایران اور سعودی کے ٹینشن ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان یمن میں کس طرح وہ کرے گا، ایران میں کس طرح کرے گا، آیا یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ آپریشنل لیول پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ پاکستان فورسز یا سعودی فورسز آ کے فرنٹ پہ لڑیں گے، یا صرف اسٹریٹجیکلی پلیسڈ ہوں گے، آپریشنل نہیں ہوگا؟ جیو اسٹریٹجک میں تو پھر سب چیزیں آ جاتی ہے، پالیٹکس بھی آ جاتی ہے، ریلیشن بھی آ جاتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن بھی آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ایک پرماننٹ لڑائی چل رہی ہے، سعودیز کا انڈیا کے ساتھ بزنس ریلیشن بہت اچھے ہیں، تو اب کیا سعودیز جو ہے خدا نہ کرے اگر پاکستان انڈیا کل دوبارہ انگیج ہوتے ہیں تو what will be the Saudis position؟ تو یہ آگے نیٹی گریٹی تو میرے خیال میں اب ڈیٹیل میں ڈسکشن اس پہ ہوگی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پاکستان کو اکنامکلی بھی فائدہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں بزنس انویسٹمنٹ آپ کی ٹرسٹ بلڈ ہو جاتی ہے،
پہلے بھی 1968 سے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ملٹری آنا جانا ہے. ان کے آفیسرز ادھر آتے ہیں پی ایم اے کاکول میں یا جو کوئٹہ میں جو ہے ہمارا اسٹاف کالج ہے یہاں پہ، یا نیول میں یا ایئر میں، یہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، وہ ہے. لیکن اب باقاعدہ تو اس سے کانفیڈنس بھی بلڈ ہو جاتی ہے، آنا جانا بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ کی ظاہری بات ہے. اور ایسٹس کو جوائنٹلی یوز کرنا، یعنی پاکستان سعودی بیسس کو یا سعودی عرب پاکستانی بیسس کو یا نیول فیسیلیٹیز کو یا ایئر فیسیلیٹیز کو یا گراؤنڈ فیسیلیٹیز کو، مطلب ہے کہ یہ بہت زبردست ایک ایگریمنٹ ہے. اور دونوں پھر سعودی جو ہے مسلم دنیا میں اکنامیکلی اسٹرانگ ہے، انرجی وائز اس کے ریسورسز بہت زیادہ ہے. پاکستان ملیٹریلی اس کے مسلز مضبوط ہے، لیکن پیچھے سے جو ہے یہ اکنامیکلی کمزور ہے. تو یہ دونوں مل کے ایک بیلنس کریٹ کر سکتا ہے کہ فائنانشیل سپورٹ ادھر سے آ رہا ہے، مسکولر سپورٹ ادھر سے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اسلامی دنیا میں ایک زبردست قسم کا بلاک کے بن سکتا ہے. دیکھیں یہ جو بگرام ایئر بیس کا مسئلہ چل رہا ہے نا، یہ بڑا ٹرکی مسئلہ ہے، کیونکہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے کہتے ہیں میں نے بگرام واپس لینا ہے، میں نے بگرام واپس لینا ہے. ذرا جو ہے نا ضدی بچے کی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جی بگرام مجھے چاہیے، کیونکہ یہ چائنا کے قریب ہے. اس کی نظر ظاہری بات ہے وہ تو افغانستان پہ نہیں، وہ چائنا کو اپنے آپ کو پلیس کر رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ چائنا سے جو ہے نا 1 آور ڈرائیو پہ ہے، 1 آور فلائٹ پہ ہے، تو مجھے یہ چاہیے. دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں، یہ دوحہ ایگریمنٹ جو ہو رہا تھا طالبان کے ساتھ، جب امریکی ادھر آئے تھے اور ان کے تقریباً 1,30,000 فوج تھے، پھر کچھ نیٹو وغیرہ کے تھے، اس وقت جب ان کی ایگریمنٹ چل رہی تھی تو امریکہ نے کچھ نہ کچھ ادھر رہنا تھا. اس پہ طالبان بھی ایگری تھے کہ کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ باگرام ایئر بیس پہ کہیں پہ جو ہے اپنا ایک فزیکل فیسلٹی وہ چھوڑیں گے. اس میں یہ اور پھر یہ بھی تھا کہ اس طرح انتقال اقتدار بھی نہیں تھا جس طرح ہو گیا. ان کا خیال یہ تھا کہ پریزیڈنٹ غنی جو ہے پیسفلی یا پولائٹلی جو ہے انتقال اقتدار جو ہے وہ طالبان کو ٹرانسفر کریں گے یا شیئر کریں گے. اس طرح ایک ایگریمنٹ ہونا تھا، اور باگرام پہ جو ہے اس پہ امریکی پریزنس رہے گی. لیکن جب معاہدہ ہو گیا 2020 میں، تو پھر الیکشن ہو جاتا ہے، اور الیکشن میں جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا اس خطے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. افغانستان میں تو بالکل نہیں کہتا بس نکل جاؤ، یہ ایگریمنٹ ہو گیا ابھی نکلو. تو بڑی ہیزرڈلی نکل گئے. آپ کو پتہ ہے جس طرح اس کی مطلب ہے کہ فوج نے اسلحہ چھوڑا، ہیلی کاپٹر چھوڑے، ایئر پلین چھوڑے، کرٹیکل اکوپمنٹس چھوڑے، اسٹریٹجک اکوپمنٹ چھوڑ دیا، بس وہ بھاگ کے چلے گئے. افغانستان یہ پیچھے دیکھا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب جب ٹرمپ آیا تو اس نے کہا یار ہماری تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم تو طالبان کو، پھر طالبان کو وہ پیسے دیتے رہے، مطلب یہ طالبان کی حکومت کو سسٹین ابھی تک وہ کر رہے ہیں. اب ٹرمپ یہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے، ریٹارک سے آگے یہ کتنا جا سکتا ہے، یہ اب بات دیکھنی ہے کہ آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ صرف ریٹاریکل، مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا بس بڑی بڑی باتیں اور میں نے یہ کرنا ہے، وہ واقعی کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ اگر وہ اس خطے میں آ رہا ہے پھر آپ کی بات ٹھیک ہے. پھر پاکستان کے لیے جو امریکہ اس خطے میں اگر نیکسٹ ڈور بیٹھا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ اگر روس بیٹھا ہے، ساتھ ہی امریکہ بھی آ گیا، چین بھی ہے، تو ان ساروں کی وجہ سے پھر کیونکہ یہ جو ہماری جو ایگریمنٹ ہوئے سعودی عرب کے ساتھ، انڈیا والے بھی اس پہ کافی وہ ہے، ایران کی طرف سے بھی ریئیکشن نہیں آیا ہے، دیگر ممالک سے نہیں آیا. انڈیا نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے، لیکن وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ریڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہے، سیٹ بیک ہے، اس کی پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹیکلی بھی، اور اس کی جو آؤٹ ریچ ہے اسی حوالے سے بھی. تو ٹرمپ کا یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح اس کو، لیکن طالبان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بڑا اسٹرانگ کلیئر ہے. طالبان نے بھی ان کے زلمے خلیلزاد اور بولر جو آئے تھے اس کے لیے، وہ جو پریزنرز واپس لینے کے لیے، وہ واپس چلے گئے، طالبان نے ان کو نہیں دیا. حالانکہ کابل والے بڑے روبسٹ تھے، وہ تو چاہ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں قندھار کی طرف سے ان کو کوئی سرخ جھنڈی دکھائی گئی ہے کہ ان کو واپس بھیجو اور ہم نے بندے نہیں دینے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ عمران خان کا جو بیان ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات تھے یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خراب کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے اپنے آپ کو دنیا میں اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے، اس طرح پریزنٹ کر رہا ہے جیسے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، اپنے آپ کو مغرب کے قریب کرنا چاہ رہے. اس کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کہتے ہیں، ریفیوجیز کو زبردستی نکال دیا، پھر کہتے ہیں ڈرونز کا استعمال کیا، ابھی کہتے ہیں انڈیا افغانستان کے خلاف وہ کر رہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا خطرناک بیان ہے. اس سے افغانستان کی طالبان جو ہے ان کو بھی ایک سپیس ملے گی، اور وہ بھی اس کو پروجیکٹ کرے گی کہ دیکھیں
پاکستان کا ایک بڑا لیڈر جو ہے بڑے پارٹی کا، جس کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو بھی میرے خیال میں پاکستانی ریاست کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ آلریڈی طالبان کو انگیج کرنا چاہیے، تو میں اکثر میں یہی کہتا ہوں، وی ڈونٹ نیڈ اینی فائٹ ود دا افغان طالبان یا ود افغانستان۔ اس کو پولیٹیکلی ہم نے انگیج کرنا ہوگا، ڈپلومیٹیکلی ہم نے انگیج کرنا ہوگا، جو اکنامیکلی ہم نے انگیج کرنا ہوگا، دیٹ از۔ باقی آگے یہ باتیں ہوئی، یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے، شدت پسندی کے حوالے سے، یہ چلتی ہے۔